السلام علیکم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم ذرا صلات کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، جس کو ہم پاکستانی نماز کہتے ہیں۔ اور یہ نماز جو ہے نا، یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اسلام کا مذہب جو ہے اس میں نماز ایک بہت سینٹرل چیز ہے۔ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ ایز لانگ ایز وہ نمازیں پڑھتے جائیں گے تو وہ جنت میں انٹری پا لیں گے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے میں دیکھوں کہ قرآن میں صلات کا لفظ جو ہے وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے، قرآن کا کیا مطلب ہے صلات سے۔ اور اس کا سادہ مطلب جو ہے، جب میں ٹرانسلیشن میں اپنی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے دعا کرنا۔ اب اس پہ بحث کرنا کہ کیسے دعا کرنی ہے، تو پھر یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹیل چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ اصل میں اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ صلات کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ صلات کا طریقہ قرآن میں دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پاک کریں، جس کو وضو کہتے ہیں مسلمان، اس کا طریقہ قرآن میں دیا ہوا ہے، اور وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اتنا مسلمان نے بنا دیا ہے۔ اور پھر آپ جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور خدا کی تعریف کریں، خدا سے مدد مانگیں، خدا سے ایک کنیکشن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ صلات کا مطلب ہے۔ اس میں کوئی ریچولز نہیں ہے اس طرح کے کہ آپ سجدے کر رہے ہیں، زمین پہ اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں، یا آپ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں قرآن میں صلات میں نہیں ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ایز سمپلی خدا کو پکارنا، خدا سے مدد لینا۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں، یا ہم سورہ آل عمران پہ جا کے تھوڑا پڑھتے ہیں، کیونکہ زکریا نے بھی صلات کی تھی، اور وہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا صلات کر رہے تھے۔ تو صلات کا سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ ایز لانگ ایز آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں، آپ خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں، خدا سے مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ صلات کر رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ آیت 35 سے شروع کرتے ہیں۔ میری ٹرانسلیشن ہے قرآن اردو ترجمہ پہ .com پہ، جو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں فار فری۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، میرے رب، میں نے آپ کے لیے نظر کیا ہے جو میرے پیٹ میں ہے، خالص کیا ہوا، تو آپ اس کو مجھ سے قبول کریں، آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے اس کو جنم دیا، اس نے کہا، میرے رب، میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، اور خدا جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں پناہ مانگتی ہوں آپ کی اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان دھتکارے جانے والے سے۔ تو اس کے رب نے اس کو قبول کیا اچھی قبولیت سے، اور اس کو اگایا اچھے اگانے سے، اور اس کی سرپرستی زکریا کو دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس آتا ہجرے میں، وہ پاتا اس کے پاس کھانا۔ کہا اس نے، اے مریم، یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا، یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا جس کو چاہیں کھانے کو دیتے ہیں بغیر حساب کے۔ تو یہاں ذرا رکتے ہیں اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زکریا جب ملنے گئے مریم سے ہجرے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کھانا موجود ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ کھانا وہاں پہنچا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آتا ہے خدا کی طرف سے، وہ جس کو چاہیں کھانے کو دیتے ہیں بغیر حساب کے۔ اب یہ بات نوٹ کریں کہ اب یہاں آیت 38 میں جو ہے یہ ہو رہا ہے، ہنالک کا مطلب ہوتا ہے اسی کے اسی وقت، مطلب ابھی کے ابھی، مطلب زکریا ابھی وہاں کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذرا رکھنا ضروری ہے دماغ میں۔ تو زکریا نے کیا کہا؟ اسی وقت زکریا نے پکارا اپنے رب کو۔ ٹھیک ہے، کہا، میرے رب، دیں مجھے اپنی طرف سے اچھی اولاد، آپ سننے والے ہیں پکار کو۔ یعنی وہ بہت امپریس ہوئے جو جواب دیا مریم نے ان کو، اور انہوں نے جو ہے خدا کو پکارا وہیں کے وہیں۔ یہ ہجرے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو مریم کا ہجرہ تھا۔ تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو اور دعا کی۔ اب دیکھیں یہاں آیت 39 پہ، تو فرشتوں نے اس کو آواز دی جب وہ کھڑا تھا دعا کرتے ہجرے میں۔ دیکھا، یہ وہیں کے وہیں ہو رہی ہے بات۔ ابھی یہ دعا کر رہے تھے ہجرے میں۔ خدا تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی تصدیق کرتا ہوا خدا سے ایک لفظ کی، اور سردار اور پاک دامن اور نبی اچھا کرنے والوں میں سے۔ اس نے کہا، میرے رب، میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی بنجر ہے؟ اس نے کہا، اسی طرح خدا کرتے ہیں جو وہ چاہے۔ اس نے کہا، میرے رب، میرے لیے ایک نشانی بنائیے۔ اس نے کہا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بات نہیں کر سکو گے آدمیوں سے 3 دن تک سوائے اشاروں میں، اور اپنے خدا کو بہت یاد کرو اور تعریف کرو رات اور صبح میں۔ دیکھا، تو یہ صلات ہے، یہ صلات ہو رہی تھی۔ یہاں دیکھیں نا، آپ عربی میں بھی دیکھ لیں، یہاں لکھا ہوا آیت 38 میں، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو، زکریا نے۔ اور پھر یہاں لکھا ہوا ہے
وہوا قائم یصلی فی المحرابی، اور جب وہ قائم تھا، یصلی اس کو وہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہ، جب وہ کھڑا تھا دعا کرتے، کیونکہ صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا، اور پھر یہ جواب آیا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف صاف کہ صلاۃ جو ہے وہ دعا کرنا ہے، خدا سے کوئی چیز مانگنا، مدد مانگنا، تعریف کرنا۔ جبھی پھر یہ بات پھر سے دہرائی گئی ہے بعد میں کہ اپنے خدا کو بہت یاد کرو اور تعریف کرو رات اور صبح میں۔ یہ رات اور صبح میں جو نا یہ دو ٹائمنگز ہیں صلاۃ کی، جس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ ٹائمنگز کیا ہیں، یہ سارے ٹائمنگز دی ہوئی ہیں۔ خیر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا، کیونکہ یہ جو میں چیپٹر کر رہا ہوں آگے جا کے ان میں اس میں اور بات کھلتی ہے۔ موسیٰ نے بھی دعا کی تھی خدا سے، صلاۃ قائم کی تھی کہ فرعون کو نیست و نابود کر دیں۔ تو یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ان چیزوں کو ایک ریچول بنا لیا ہے۔ آپ ایک اندھدھن ایک بغیر سوچ سمجھ کے ایک چیز کر رہے ہیں، اور آپ وہ کرے جا رہے ہیں، آپ کے ابا و اجداد بھی وہ کر رہے تھے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کچھ بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بہتری اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں دعا میں۔ آپ جو ہے وہ خدا، پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ابا و اجداد کے جو طور طریقے ہیں جو آپ کو ملے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ سب چھوڑیں۔ جو مسلمانوں کی نماز ہے وہ تو ہے ہی بت پرستی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ایک بت کے سامنے، جو کعبہ جو ہے جو مکہ میں ہے، اس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی بت پرستی۔ تو آپ تو کسی چیز کی طرف جو ہے وہ اس طرح زمین پہ اپنی پیشانی رگڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو بت پرستی کا کام ہے۔ تو یہ تو ان کی صلاۃ جو ہے وہ، جو نماز جو ہے ان کی، وہ تو ہے ہی نہیں۔ قرآن میں جو طریقہ ہے صلاۃ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے پانی سے، اور پھر آپ کو اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کھڑے ہوں اور خدا سے دعا کریں۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن میں بتایا ہے کہ کیسے صلاۃ قائم کرنی ہے۔ اسی طرح زکریا نے بھی صلاۃ قائم کی، اسی طرح موسیٰ نے بھی صلاۃ قائم کی، اسی طرح محمد کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ تم صلاۃ قائم کرو۔ انشاءاللہ میں ایک دو اور ویڈیوز اور بناؤں گا اس ٹاپک کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو مسلمان بار بار جو ہے وہ مجھ سے آرگیو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس کے بارے میں، کہ تم کہتے ہو کہ جی قرآن مکمل ہے، مفصل ہے، تو پھر ہماری نماز کیوں نہیں ملتی؟ بھائی تم نے اپنی نماز جو ہے وہ ایجاد کی ہے تمہارے ابا و اجداد نے، تو ظاہری بات ہے تمہیں اپنی نماز نہیں ملے گی۔ اور ہاں، یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا کہ قرآن مفصل ہے، مکمل ہے، مبین ہے، یہ قرآن کے اپنے دعوے ہیں۔ تو جب قرآن خود ہی اپنے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو وہ چیزوں جو چیزیں جو قرآن میں دی گئی ہیں ان کے طریقے بھی قرآن ہی سے نکالنے پڑیں گے نا۔ تو قرآن میں آپ کو وہ طریقے دیے ہوئے ہیں، ضروری ہے کہ آپ بات سمجھیں، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے پہلے اپنے ابا اجداد سے اس کو بھول جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ قرآن پہ آئیں، ایز اے طالب علم قرآن پہ آئیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا ہے، اس کے حساب سے چلیں۔ یہ ضروری ہے چلنا اس پہ۔ تو مجھے پتہ ہے مشکل کام میں زیادہ تر مسلمان تو لکیر کے فقیر ہیں، وہ اپنے ابا و اجداد کی طور طریقے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو ایک مذہب مل گیا ہے ورثے میں، جو وہ اندھدھن چل رہے ہیں اس پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہی جو ہے بات قرآن کر رہا ہے، لیکن قرآن ایسی کوئی بات نہیں کر رہا۔ چلیں آج کا ویڈیو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔